شہادت میں زور سے سبیلنا سبیلنا، ہاتھ اٹھا کے سبیلنا 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 سبیلنا، دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنے جذبوں کا اظہار کرے، سبیلنا 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 سبیلنا، نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہمیں فخر ہے کہ مسلمان ہیں، ہمیں فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں جہاد جیسے عظیم کام کا حکم دیا، ہمیں فخر ہے کہ ہم نے اس میدانوں کو آباد کیا۔ آج اس وطن پر، اس ملک پر ایک دفعہ دوبارہ دشمن نے حملہ کیا، ہندوستان کی ہندو فوج نے اپنے ناپاک عزائم کے ساتھ اس وطن کو ملیا میٹ کرنے کی خواہش جو وہ اس وطن کے بننے سے کر رہا ہے، اور اللہ ہر دفعہ اسے رسوا اور ذلیل کر رہا ہے، اور انشاءاللہ اس وقت بھی رسوا اور ذلیل کرے گا۔ زور سے کہہ دو، زور سے کہہ دو۔ میں ان ہندوؤں کو کہنا چاہتا ہوں، ہندوستان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں موت سے نہ ڈرائے، ہمیں طیاروں سے نہ ڈرائے، ہمیں میزائلوں سے نہ ڈرائے، ہمیں بموں سے نہ ڈرائے۔ میں اس بلال حبشی کا روحانی فرزند ہوں جس نے عرب کے ریگستانوں پر، عرب کے تپتے ہوئے ریگستانوں پر اپنی کھال تو اتروا دی، لیکن عہد عہد کے نعرہ مستانہ سے پیچھے نہ ہٹا۔ میں اس صہیب رومی کا روحانی فرزند ہوں جس نے دھکتے ہوئے کوئلوں کو اپنی چربی سے بجھا دیا۔ میں اس سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا روحانی فرزند ہوں جس نے اللہ کی دین کی خاطر اپنے جسم کے 2 ٹکڑے تو کروا دیے، جسم کو تو چروا دیا، لیکن اللہ کے دین سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہوئی۔ میں اس عمر فاروق کا روحانی فرزند ہوں جس نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم بلند کیا۔ میں اس امیر معاویہ کا روحانی فرزند ہوں جس نے 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچہ بلند کیا۔ میری بہادری کے قصے اگر تو دیکھنا چاہتا ہے، میری عظمتوں کے قصے اگر تو دیکھنا چاہتا ہے، تو قیصر اور کسریٰ کی مملکت کے ریگستانوں کے ریزوں سے پوچھ کہ کس طرح انہیں خوار اور ذلیل کیا گیا، کس طرح ان سپر پاور طاقتوں کو صحابہ کے پاؤں کے چاٹنے پر مجبور کیا گیا۔ میری عظمتوں کو، میری بہادری کے قصے تو دیکھنا چاہتا ہے تو شام، مصر، فلسطین، خراسان کے پہاڑوں میں، اسپین کی وادیوں میں گونجتی ہوئی آوازوں کو سن کہ مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دے کر ان وطنوں کو آزاد کیا تھا۔ خدا کی قسم اے کفار، میں تمہیں وہی پیغام دیتا ہوں جو میرے اسلاف نے دیا۔ تمہیں شراب کے جام اتنے پسند نہیں ہیں جنہیں ہمیں شہادت کے جام پسند ہے، اور میرے سر پر وہ ابن تیمیہ کھڑا ہے جس کا جنازہ جیل سے تو نکل گیا لیکن باطل کے سامنے جھکنے کو تیار نہ ہوا۔ میں اس احمد بن حنبل کا روحانی فرزند ہوں جس نے اپنے بڑھاپے میں اپنی کمر پر کوڑے تو کھا لیے، خون میں لت پت ہو کر بے ہوش ہو کر تو گر گیا، لیکن ظالم کے ظلم کے سامنے جھکنے کو تیار نہ ہوا۔ یہ ملک ہمیں کوئی پلیٹ کے اندر نہیں ملا، اس ملک کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں، اس ملک کے لیے میرے اکابر نے قربانیاں دی ہیں، اس ملک کے لیے میرے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں، اس ملک کو بنانے کے لیے میرے اکابر نے جام شہادت نوش کیا۔ خدا کی قسم جب تک انگ انگ کے اندر حیات ہے اس ملک کے ایک چپے پر بھی تیرا منحوس وجود برداشت کرنے کو تیار نہ ہوں گا۔ یہ ملک مجھے حلوے کی پلیٹ کے طور پر نہیں ملا، اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے 1831 کے اندر میرے اکابر شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے بالا کوٹ کے میدان میں اپنی گردن کٹوا کر جام شہادت نوش کیا۔ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے میرے اکابر میں سے امام قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے گھر کے 2800 افراد کی قربانیاں دی جن میں 800 عورتیں تھیں۔ اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے میرے اکابر میں سے مولا گنگوئی نے پھانسی کے پھندوں کو چوما لیکن پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہوئے۔ اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے شاملی کا میدان میرے اکابر نے، داد اللہ مہاجر مکی نے، امام قاسم نانوتوی نے، مولا شمع گنگوئی صاحب نے، مولا یعقوب نانوتوی صاحب نے آباد کر کے اس ملک کو آزاد کیا۔ اس ملک کے ایک ایک چپے پر، ایک ایک چپے پر میرے اکابر کا خون پڑا ہوا ہے، غیوروں کی تاریخ داستان آزادی پڑی ہوئی ہے۔ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے میرے اکابر شیخ الہند مولا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے مالٹا کی صحبتوں کو برداشت کیا، مالٹا کی جیلوں کو آباد کیا، کالا پانی کی جیل کو آباد کیا، اور دن میں انگریز کے کوڑے کھاتے، رات میں اللہ کے قرآن کا ترجمہ کرتے۔ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے عبید اللہ سندھی نے 25 سال تک جلاوطنی کی۔ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے عطا اللہ شاہ بخاری نے 18 سال جیل کاٹی۔
اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے دلی سے لے کر افغانستان تک، کراچی سے لے کر افغانستان تک توپ خانوں کے سامنے علماء کے جسم چھنی کیے گئے، درختوں پر انہیں پھانسی پر لٹکایا گیا۔ آج لوگ کہتے کہ مولوی دوسرے کے بچوں کو مارتے ہیں، اپنے بچے ان کے امریکہ اور یورپ میں پڑھتے ہیں، لیکن تم نے دیکھ لیا دشمن نے جب بہاولپور پر حملہ کیا، سب سے پہلے قربانی دینے والے میرے بزرگ، میرے امیر المجاہدین حضرت مولانا مسعود اظہر صاحب دامت برکت کا خاندان تھا، اور عورتیں تھی، بچے تھی، اور عورتیں اور بچوں نے قربانیاں دی۔ اور ہندو تیرا کوئی مرتا ہے بے ایمان، کافر تیرا کوئی مرتا ہے تو سینہ پیٹتے ہیں، عورتیں روتی ہیں، میں مسلمان ہوں، میرا کوئی مرتا ہے میں فخر سے کہتا ہوں اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے شہید کی ماں بنایا، تو نے مجھے شہید کی بہن بنایا، تو نے مجھے شہید کا بھائی بنایا، تو نے مجھے شہید کا بیٹا بنایا، تو نے مجھے شہادت والے خاندان کا رتبہ عطا کیا۔ آج دیکھ لو اس امیر مجاہدین کے ولولے اور اس امیر مجاہدین کے صبر کو اور عظمت کو کہ 14 جنازے گھر سے اترے لیکن سینہ نہیں پیٹا، آنکھوں سے آنسو نہیں بہائے، بلکہ زبان پر اللہ کا شکر ہے کہ میرے یہ بچے شہادت کی تمنا کر رہے تھے، میری گھر کی عورتیں جوانی شہادت کی تمنا میں گزارتی، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گھر کے 14 افراد کو شہادت کے درجے پر فائز کیا۔ الحمدللہ یہ میرے اکابر کی تعلیمات ہے، یہ میرے اکابر کا درس ہے، اور میں اس محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کا ماننے والا ہوں۔ جب اس نے ہندوستان فتح کیا اور سومناتھ کے مندر کو تار تار کرنے کا ارادہ کیا تو ہندو سامنے آیا، دنیا جہاں کی دولت تیرے قدموں پہ رکھنے کو تیار ہوں، لیکن ہمارے اس سب سے بڑے مندر کو توڑنا مت، ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری پیشانی خاک میں مل جائے گی۔ اور میں اس محمود غزنوی کا بیٹا ہوں جس نے اس وقت اعلان کیا کہ تاریخ مجھے بدھ فروش کے نام سے یاد کرے، اس سے اچھا ہے کہ مجھے بدھ شکن کے نام سے یاد کرے۔ میں کفر کی اس علامت کو توڑ کے رہوں گا، میں بدھ کو پاش پاش کر کے رہوں گا، اور میں اس ٹیپو سلطان میسور کے شہزادے کا فرزند ہوں، اور جس کا یہ مقولہ آج بھی ہر بچے کی زبان پر ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ ہمیں موت سے نہ ڈرایا جائے، ہمیں جہازوں سے نہ ڈرایا جائے، ہمیں بموں سے نہ ڈرایا جائے، ہمیں سپر پاور سے نہ ڈرایا جائے، ہمیں ایٹم بم سے نہ ڈرایا جائے۔ ہاں میں علامہ اقبال کی زبان میں کہتا ہوں، میں ڈرتا اس لیے نہیں ہوں، میں جھکتا اس لیے نہیں ہوں، میں شکست اس لیے نہیں مانتا کہ ہے شہادت مقصود مطلوب مومن، نہ مال و دولت نہ کشور و کشائی جو ہے شہادت میں۔ زور سے سبیلنا سبیلنا، ہاتھ اٹھا کے سبیلنا 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 سبیلنا، دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے جذبوں کا اظہار کرے، سبیلنا 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 سبیلنا، نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاک فوج، پاک فوج، پاکستان، پاکستان۔ جب تک ایک جسم میں قطرے کا خون ہے یہ اپنے دل اور دماغ سے نکال دو کہ تمہارے ناپاک قدم اس پاک دھرتی پر پڑیں گے۔ ہم اپنے شہیدوں سے غداری نہیں کر سکتے، ہم اپنے اکابر سے غداری نہیں کر سکتے، ہم اپنے اسلاف سے غداری نہیں کر سکتے، اور ہم موت قبول کرنے کو تیار ہے، ہم موت کو گلے سے لگانے کو تیار ہے، لیکن اے ہندو تیری غلامی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ دنیا میں دو ہی ٹھکانے ہیں آزاد منش انسانوں کے، یا تخت مقام آزادی کا یا تخت جہاں آزادی کا، یا تو بادشاہی کے تخت پر بیٹھوں گا یا تو بادشاہی کے تخت پر آزاد ہو کر زندگی گزاروں گا، اور اگر آزادی نصیب نہیں ہے پھانسی کے پھندے کو تو قبول کرنے کو تیار ہوں، لیکن غلامی کی ذلت کو قبول کرنے کو تیار غلامی کی ذلت کو قبول کرنے کو تیار۔ ہمیں اپنی فوج پر مکمل اعتماد ہے۔ ہو سکتا ہے سیاسی حکومتوں سے اختلاف ہوگا، مجھے بھی اختلاف ہے، سیاسی جماعتوں سے آپ کو بھی اختلاف ہوگا، مجھے بھی اختلاف ہے، فوج سے آپ کو بھی اختلاف ہوگا، مجھے بھی اختلاف ہوگا، لیکن یہ ہمارے گھر کی لڑائیاں ہیں۔ اب دشمن ہم پر اس لیے حملہ نہیں کر رہا کہ آج کس کی حکومت ہے، دشمن ہم پر اس لیے حملہ نہیں کر رہا کہ آج عاصم منیر آرمی چیف ہے، دشمن ہم پر اس لیے حملہ کر رہا ہے کہ پاکستان اسلامی ریاست ہے، پاکستان ایٹمی ملک ہے، پاکستان نے اسرائیل کی دہشت گردی کو پوری دنیا میں
आया किया। पाकिस्तान मुहिब वतन है, पाकिस्तानी मुहिब इस्लाम है, ये दुनिया के अंदर वाहिद एटमी ताकत है, इसलिए वो इसे सिफा हस्ती से मिटाना चाहता है। अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रजी अल्लाह ताला की लड़ाई थी, तो रूमियों ने अमीर मुआविया को खत भेजा कि सुना है तेरे साथी आजकल तेरे खिलाफ हो गए, अगर तुझे हमारी ताकत चाहिए, तुझे हमारी फौज और मदद चाहिए तो हम हाजिर हैं। तो अमीर मुआविया ने उस वक्त कहा कि ए रूमी कुत्ते, मेरी लड़ाई मेरे भाई के साथ है, भाई भाई की घर के लड़ाई हो जाती है। खुदा की कसम, अगर इस्लामी सरहदों की तरफ मेरी आंख उठाकर देखा तो अली की फौज से निकलकर सबसे पहले तेरी आंखें नोचने वाला अमीर मुआविया होगा। हमारे इख्तिलाफ हुकूमत के साथ भी होंगे, हमारे इख्तिलाफ फौज के साथ भी होंगे, लेकिन यह वक्त इख्तिलाफ का नहीं है, यह इख्तिलाफ घर के इख्तिलाफ है, ये चलते रहेंगे। आज रियासत पर हमला हुआ है, आज मुल्क पर हमला हुआ है, आज इस्लाम पर हमला हुआ है। ये मुल्क है तो हम हैं, ये धरती है तो हम हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क। इसलिए सारे इख्तिलाफात भूलकर एक कौम होकर मुत्तहिद हो जाए, एक मुट्ठी होकर मुत्तहिद हो जाए, भरपूर तरीके से हुकूमत का साथ दे, भरपूर तरीके से फौज का साथ दे, भरपूर तरीके से हमारी इंटेलिजेंस का साथ दे, भरपूर तरीके से हमारे सिक्योरिटी इदारों का साथ दे। हम उनकी मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हैं, हम हर तरह की ताउन का यकीन दहानी करते हैं और इंशाअल्लाह आपसे भी उम्मीद है कि आप इन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करेंगे। ऐसा है कि नहीं यार भाई साहब? प्रोपेगेंडा वॉर, आज जंग बाकायदा प्रोपेगेंडा वॉर, जिसमें झूठी खबरें फैलाई जाती है। कोई कह रहा है जी मिसाइल पाकिस्तान में आगे उड़ाए क्यों नहीं, ड्रोन पाकिस्तान में आगे उड़ाए क्यों नहीं? और भाई फजा में जहाज घूम रहे होते हैं, अगर किसी मिसाइल को मारा और गलती से जहाज को लग जाता तो क्या होता? रूस के अंदर यूक्रेन ने 500 ड्रोन भेजे। ये ड्रोन बहुत से इसलिए नहीं गिराए गए कि ड्रोन इसलिए भेजे गए कि देखे दिफाई तनसीबात कहां कहां पाकिस्तान की है। एक दुश्मन मुझ पर हमला करने लगे ऊपर से और मैं यहां से गोली मार दूं तो उसे तो पता चल जाएगा कि मेरा दुश्मन यहां बैठा हुआ है, तो आइंदा बम वो वहां गिराएगा या कम से कम मुझ पर गिराएगा। ये दिफाई, जिस तरह आप कहते हैं कि फौज को सियासत में दखल नहीं देना चाहिए, तो आपसे भी गुजारिश है कि आप भी दिफाई तज्जियेगार न बने। अगर सियासत सियासी लोगों का काम है तो दिफा फौज का काम है, आपका काम नहीं। वो अपनी स्ट्रेटेजी बेहतर जानते हैं, वो अपने हालात बेहतर जानते हैं, हमें उन पर एतमाद है, वो जो मुनासिब कार्रवाई करेंगे हम उस कार्रवाई के साथ इंशाअल्लाह। ऐसे है कि नहीं इंशाअल्लाह यार? एक दफा दोबारा पाकिस्तान, जोर से पाकिस्तान, पाक फौज, नारे तकबीर, जिंदाबाद बोलना है, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सबीलुना सबीलुना। दोनों हाथ उठाए, आपका नहीं बन रहा, सबीलुना सबीलुना। बचपन के बाद ये माहौल मिले मेरे भाई, दिल की तसल्ली करने दो मुझे, दिल ठंडा करने दो मुझे। बचपन में हमने माहौल देखा था, सबीलुना सबीलुना, सबीलुना सबीलुना। हम इंशाअल्लाह हाथ खड़ा करें इंशाअल्लाह, जब तक जिस्म में आखिरी कतरा है इस मुल्क पर, इस्लाम पर अपनी जान फिदा करने को तैयार है कि इंशाअल्लाह। अल्लाह